السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. عورت کا مترادف انتہا پسند. اس سے بہتر کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا. یہ محبت کرے تو محبوب کو دیوتا بنا دے، جائز ناجائز سب بھلا دے، اور اگر نفرت کرنے پہ آ جائے تو پستیوں کی آخری حد کو چھونے میں مثل ابلیس ہو جائے. کبھی تو وفا میں جان دے دے اور کبھی بے وفائی میں کٹ مرے. دینداری اپنائے تو ولیہ بن جائے، اور اگر کسی ضد میں دین کو چھوڑ دے تو سیدھی کفر کی سرحد پہ جا کھڑی ہو. محبت ہو تو بے حد ہو، جو نفرت ہو تو بے پایا. کوئی بھی کام کم کرنا مجھے ہرگز نہیں آتا. افشین سعید اس شعر کی عملی تفسیر تھی، اور اس تفسیر کا عنوان عثمان مسعود. افشین کی زندگی کا الف بھی وہی تھا اور یہ بھی. افشین سعید ایک بین الاقوامی اخبار کے ایڈورٹائزنگ سیکشن میں اسسٹنٹ مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھی، اور عثمان مسعود مینیجر تھا. آئے روز مختلف 5 اسٹار ہوٹلز اور کلبز میں پارٹیاں، ایگزیبیشن، فیشن شوز یا مشاعرے ہوتے. کچھ فطرت آزادانہ تھی اور کچھ ماحول نے کام دکھایا. کچھ افشین ماڈرن تھی تو کچھ عثمان رنگین مزاج. آزاد کھلے ڈلے ماحول نے غربتوں کو تیزی سے پروان چڑھایا. ہوس زدہ جذبے یوں بھی جنگلی پودوں کی مانند پروان چڑھتے ہیں، تیزی سے. بے موقع اور بے ڈھب جو گھر سے باہر کے اوقات کا ساتھی تھا، جلد ہی وہ 24 گھنٹوں کا سایہ بن گیا. اس روز بھی میریٹ ہوٹل میں ڈیزائنر لون ایگزیبیشن تھی اور وہ دونوں انوائٹڈ تھے. افشین بیش قیمت ڈیزائنر ویئر زیب تن کیے میک اپ کی تہوں میں چھپی عثمان کے ہم قدم تھی. اس کا تعلق اپر مڈل کلاس سے تھا، لیکن انداز و اطوار اپنی جاب کی بدولت اسے ایلیٹ کلاس کا ظاہر کرنے لگے تھے. اگر اس کا عریاں بازو عثمان مسعود کی مستقل گرفت میں تھا تو اسے کوئی اعتراض نہ تھا، اور اگر وہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے اپنے ساتھ لپٹا لیتا تو بھی یہ کوئی انوکھی بات نہ تھی. عورت نفس پرست ہو جائے تو مرد کو بن مانگے آزادیاں دیتی چلی جاتی ہے. وہ بھی یہی کر رہی تھی، کیونکہ اس کا باس بھی تھا وہ، اور دوست بھی، اور شاید کچھ اور بھی. ہوتے ہیں کچھ مرد جن میں بظاہر تو کوئی خاص بات نظر نہیں آتی، لیکن عورت ان کے آگے دعوت بنتی چلی جاتی ہے، کیونکہ ان مردوں میں مردانگی ہو یا نہ ہو وہ دانہ ڈالنے کا طریقہ خوب جانتے ہیں. بس اسی ایگزیبیشن نے ان کی قربت بڑھا دی اور لوگوں پہ کھلی بھی تھی. کئی لوگوں نے اسے سمجھایا کہ عثمان مسعود ہر نئی ڈال کا بھمرا ہے، لیکن عورت جب اپنی عقل کو اپنے پسندیدہ مرد کے پاس گروی رکھ دے تو وہ قیمت چکا کر بھی عقل واپس وصول نہیں پاتی. وہ سب کو یہی کہتی، اگر وہ بھمرا ہے تو مقابل میں بھی تتلیاں ہی آتی ہیں نا. سنجیدہ وہ بھی نہیں ہوں گی، لیکن میں سنجیدہ ہوں. جب میری نیت میں کھوٹ نہیں تو مجھے بدلے میں کھوٹ کیوں ملے گا؟ اس کی نیت میں کھوٹ نہ سے ہی، لیکن جذبوں میں تو تھا. ناجائز جذبے کھوٹے ہی تو ہوتے ہیں. افشین کی شامیں عثمان کے نام ہو گئی. ہاں، کوئی فنکشن ہوتا یا نہ ہوتا، ڈنرز، شاپنگز، آؤٹنگز، وہ اس کی طلب بھڑکا رہا تھا. ہوس زدہ مرد کو صرف عورت سے مطلب ہوتا ہے، خوبصورت، بدصورت، نفیس، غلیظ، موٹی، دبلی، اسے فرق نہیں پڑتا. اسے کون سا محبت نبھانی ہوتی ہے. سو افشین سعید اگر خود کو خوبصورت اور عثمان مسعود کو اپنی خوبصورتی کا دیوانہ سمجھتی تھی تو وہ غلطی پر تھی. وہ صرف وجود کے حصول پر یقین رکھتا تھا اور ٹھنڈا کر کے کھانا تھا، اسی لیے پرسکون تھا. وہ عورت کو اعتبار، محبت اور بھروسے کی سیڑھی پر لے کر آتا تھا، جہاں وہ اس کی ہر ڈیمانڈ بلا چون چرا آنکھیں بند کر کے مان لے.
اور افسوس یا شکوے کا ایک لفظ تک نہ کہے، اس کی ڈیمانڈ کو اس کی چاہ کا حق سمجھ کر حوالے کر دے اور شانت رہے۔ وہ اکثر لوگوں کے الفاظ اسے بتاتی تو وہ دلکشی سے ہنس دیتا۔ سب کہتے ہیں عثمان فلرٹ ہے، افشین کیا کہتی ہے؟ افشین کہتی ہے عثمان میرا ہے۔ عثمان کیا کہتا ہے؟ افشین ناز دکھاتی تو وہ گہری مسکراہٹ سے اسے سر تپا دیکھتا۔ عثمان کہتا ہے افشین پر صرف اور صرف عثمان کا حق ہے، سر سے پیر تک۔ ہائے، پھر کون نہ لٹ جائے اس مخمور لب و لہجے میں کہے گئے استحقاق بھرے جملے پر۔ یہ جملہ اس کے گرد گویا نشے کا ایسا حصار بنا لیتا جو دنیا کی کوئی شراب نہ بنا پاتی۔ وہ خود ہاتھ بڑھاتی اور وہ اس کا ہاتھ تھم کر اپنی طرف کھینچ لیتا۔ یہی تو وہ دانہ تھا جس کے پیچھے وہ لپک کر آتی۔ وہ تو وجود کے حصول میں پاگل ایک مہذب گدھ تھا، کیونکہ اس کی قربتیں ابھی نامکمل تھیں۔ شاید تربیت میں شامل تھا، حیات تھوڑی سی باقی تھی جو اس نے کچھ حدیں ابھی سنبھال رکھی تھی، ابھی پور نہیں لٹایا تھا، اسے کشش ابھی باقی تھی۔ عثمان بھی پرانا کھلاڑی، ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی تھا، شطرنج کا شیدائی تھا، اسی لیے صبر و تحمل اس میں بلا کا تھا، اسے کریز بڑھانا آتا تھا۔ پھر یوں وقت کے دن کا ساتھی شام کے بعد راتوں کا بھی ساتھی بن گیا۔ کیا ہوا جو پاس آنے نہیں دیتی تھی، وہ دور ہو کر بھی قربت کا مزہ لینا جانتا تھا، اور آدھی رات تک اور کبھی پوری رات دونوں موبائل پر بات کرتے رہتے۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، ماں باپ اس پہ اندھا اعتماد کرتے تھے، اسے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی۔ نیند کی گولیاں کھا کے سونے والی ماں، ساتھ والے کمرے میں ہونے کے باوجود آدھی رات کو جوان اور خوبصورت بیٹی کے کمرے سے ابھرنے والی مدھم آوازوں کے پس منظر سے بے خبر تھی۔ دن میں تو اس کی آنکھیں بھی کھلی ہوتی تھیں، لیکن وہ تب بھی بیٹی کی چال ڈھال پہ غور نہیں کرتی تھی۔ اس کی ماں ان عورتوں میں سے تھی جو ساری زندگی اپنے آپ میں مست اور مگن رہتی ہیں، اور جب پانی سر سے اونچا ہو جائے تو دنیا کو کوسیں دے دے کر ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ ایسی بے خبر ماں تھی جسے بیٹی کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹیں تبدیلی کا احساس دلانے سے قاصر تھیں۔ وہ ایک عرصے تک جان نہ پائی کہ بیٹی کی نیند کی کمی اور آنکھوں کے گرد بنے حلقوں کی وجہ رات گئے تک کام کی زیادتی نہیں، بلکہ ہوس کی پوجا ہے۔ چہرے پر ہوس کی کلئی پھر جائے تو قدرتی رونق اور معصومیت کو نوچ کے پھینک دیتی ہے، مردہ دلی چہرے سے عیاں ہو جاتی ہے، چہرہ بیوٹی کریمز اور میک اپ کی تہوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ افشین اور عثمان بھی ساری رات ہوس کی پوجا میں مصروف شیطان کی خوشنودی کا سامان کرتے رہتے۔ اگر کبھی افشین کی بے خبر ماں اس کے کمرے کے باہر چند لمحے کھڑی ہو جاتی تو اسے صورتحال سمجھنے میں ذرا بھی وقت نہ لگتا، لیکن وہ اپنے کمرے میں محو خواب رہتی۔ افشین کے کمرے کی تنہائی میں ابلیس کا رقص جاری رہتا، اور جب دونوں کو نیند اور تھکن کا غلبہ آ لیتا تو سلسلہ کلام بند ہو جاتا۔ پانی پاکیزگی کا دوسرا نام ہے، ہر ایک کو پاک کر دیتا ہے، ہر گناہ دھو دیتا ہے۔ حیا اور پاکیزگی کبھی بھی پانی کے ساتھ دھل کر بہتی نہیں، چہرے پہ ہمیشہ سجی رہتی ہے۔ میک اپ دھل کے بہتا ہے تو چہرہ مزید مکروہ لگنے لگتا ہے، لیکن وہ پرواہ کسے تھی؟ پانی وجود کو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، لیکن روح کو پاکیزگی نہیں دے سکتا، خیالات کو دھو کر شفاف نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں پانی بے بس ہے۔ وہ سمجھتی تھی وہ نہا کے پاک ہو گئی، شفاف ہو گئی، لیکن اس کی روح دن بدن آلودہ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ پھر دن رات کے اس جھمیلے کو پہلا جھٹکا اس وقت لگا جب افشین کے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ رشتے تو پہلے بھی آتے تھے، لیکن اس کے ماں باپ کو وہ اس قابل نہیں لگتے تھے۔ اب اخبار کی جاب کے توسط سے بہت سے لوگ آنے لگے، جن میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو اس کی اور عثمان کی دوستی سے واقف بھی تھے، لیکن جس کلاس سے ان کا تعلق تھا وہاں ایسی دوستیاں عام سی بات تھی۔ مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب 2-3 لوگ اس کے بابا سعید احمد کو پسند بھی آ گئے۔
اور انہوں نے اس معاملے میں سنجیدہ رویہ اپنایا، تب اسے عثمان سے دو ٹوک بات کرنا پڑی۔ بابا بے حد سنجیدہ ہیں اور پرپوزلز بھی ایسے ہیں کہ میں کوئی بہانہ نہیں بنا سکتی۔ عثمان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تو نہ بناؤ بہانہ، چن لو کسی ایک کو۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے بے نیازی سے کہا تو افشین نے دکھ سے اسے دیکھا، مجروح لہجے میں بولی، میں ایک کو چن چکی، اسی سے جواب مانگ رہی ہوں۔ عثمان نے اپنی سیٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری نظر سے اسے دیکھا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ افشین کا اعتماد پہلی دفعہ ڈاواڈول ہوا۔ میں چاہتی ہوں تم اپنا پرپوزل بھجواؤ۔ عثمان نے پرسوچ نظروں سے اسے دیکھا، پھر جیسے شطرنج پر اپنی اگلی چال چلی۔ تم جانتی ہو میرا تعلق بروکن فیملی سے ہے۔ موم اور ڈیڈ میں سے کسی ایک کو بھی مجھ سے یا میری زندگی کے کسی بھی معاملے سے کوئی سروکار نہیں۔ میرے پاس ایسا کوئی رشتہ نہیں جو تمہارا ہاتھ مانگنے تمہارے پیرنٹس کے پاس جائے۔ میں خود ہی سارے معاملات طے کروں گا۔ اگر یہ بات گوارا ہے تو میں آج بلکہ ابھی چلا جاتا ہوں۔ افشین سوچ میں پڑ گئی۔ اس کے چہرے پہ چھائی سوگواری عثمان کو لطف دے رہی تھی۔ شادی کے لیے وہ کبھی بھی سنجیدہ نہیں تھا، لیکن افشین کو پانا اس کے بغیر رہنا ممکن بھی تو نہ رہا تھا۔ وہ ہر پتہ آزمانا چاہتا تھا کہ کس پتے پر افشین اس کی جھولی میں آتی ہے۔ وہ کچھ دیر بے بسی سے انگلیاں چٹکاتی رہی، پھر جیسے کسی نتیجے پہ پہنچتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، تم آج شام کو آؤ، بابا کے اعتراضات کو میں ڈیل کروں گی۔ عثمان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنی مرضی ماڈرن بن جائے، لیکن اس کا باپ اپنی کلاس کی روایتوں سے کبھی نہیں نکلے گا۔ تب وہ اسے بغاوت پہ اکسائے گا اور وہ خود ہی اس کی جھولی میں آ گرے گی۔ وہ سوچ میں گم اس چلتی پھرتی قیامت کو نظروں ہی نظروں میں توڑ رہا تھا۔ دوسری طرف وہ اس کے احساسات سے بے خبر اپنی ہی ادھیڑ بن میں الجھی ہوئی تھی۔ شام کو حسب وعدہ وہ اپنی سحر انگیز شخصیت کے جلوے بکھیرتا ان کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ ساری دنیا مل کر بھی گدھ کو جنگل کا بادشاہ بنا ڈالے، لیکن وہ شیر تو نہیں بن جائے گا۔ سعید احمد نے بھی سوٹڈ بوٹڈ نفیس شخصیت والے عثمان مسعود کی نگاہوں کی گہرائی میں چھپے گدھ کو پہچان لیا۔ وہ اس سے بطریقے احسن ملے، اپنے اعتراضات پر اس کے مہذب جوابات اور دلائل تحمل سے سنے اور عزت سے رخصت کر دیا، لیکن اس کے بعد افشین کے سامنے دو ٹوک انداز اپنا کے جواز دیا۔ خواہ تم اسے روایتی ڈائلاگ سمجھو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ماں باپ کے تجربے کے آگے تم جوانوں کے جذبات اور فیصلے سطحی ہوتے ہیں۔ تم لوگ صرف وقتی جذبات اور کشش دیکھتے ہو، ہم حقیقت پسندی سے اور دور اندیشی سے ہر پہلو کو پرکھتے ہیں۔ بے شک اس کے والدین کی علیحدگی میں اس کا کوئی دوش نہیں، لیکن یہ ٹریجڈی اولاد کے مزاج پہ بڑے منفی انداز میں اثر کرتی ہے، اور وہ مزاجاً اتنا مستحکم نہیں ہوتا جتنا بحیثیت مرد اسے ہونا چاہیے۔ ماں باپ کے فیصلوں کی ہر دھرمی اس کے مزاج میں بھی دراتی ہے، اور وہ انہی کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ جس کے والدین کا بندھن ناکام رہا ہو اور بحیثیت والدین بھی وہ کوئی کردار نہ ادا کرتے ہوں، تو ایسا شخص شادی کے بندھن کی اہمیت اور حرمت کو نہیں سمجھتا۔ وہ اس کے ٹوٹنے جڑنے کو بھی ثانوی درجے پہ رکھتا ہے۔ ایسا شخص متلون مزاج ہوتا ہے۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی کو طوفان کی نظر نہیں کر سکتا، وہ بھی اس صورت میں جب باد مخالف بھی مجھے اچھی چلتی نظر نہیں آ رہی۔ عثمان کی نگاہوں میں عزت نہیں ہے، حیا نہیں ہے۔ یہ بات تمہارے لیے اہم نہ سہی، میرے لیے ہے۔ جن ماں باپ نے ساری زندگی اولاد کے کسی معاملے میں مداخلت نہ کی ہو اور ہر اچھا برا فیصلہ اولاد کے اختیار میں دیے رکھا ہو، وہ شادی کے فیصلے پر یوں میدان میں اتراتے ہیں تو ان کے دلائل جائز اور مضبوط ہونے کے باوجود اولاد کو ناگوار گزرتے ہیں، کیونکہ والدین نے انہیں اپنے فیصلوں کا عادی کبھی بنایا ہی نہیں ہوتا۔ یہی کیفیت افشین کی بھی تھی۔ اس کے ماں باپ نے اسے ایلیٹ کلاس کے حوالے کرنے کے بعد اب واپس مڈل کلاس سرکل میں کھینچنے کی کوشش کی تھی، جو اس کے لیے ناقابل قبول تھی، لیکن باپ کے آگے من مانی کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ہر اعتراض کو رد کیے جا رہے تھے۔
اور اس کی ہر دلیل پر اعتراضات کا بوجھ لاد کر دبائے جا رہے تھے۔ زیادہ دبانے سے پھٹنے کا اندیشہ قوی ہوتا ہے۔ وہ تجربہ کار ہو کر بھی نا سمجھی والی حرکت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے تئیں اس کا غم دور کرنے کے لیے عثمان مسعود کی ٹکر کا بندہ ڈھونڈ کر اس کی افشین سے ملاقات کا اہتمام کروا دیا۔ حسن نوید ایک کروڑ پتی بزنس مین تھا، جاذب شخصیت اور نفیس عادات کا مالک۔ اس کے ماں باپ فوت ہو چکے تھے، لیکن وہ ایک بھرا پورا خاندان رکھتا تھا۔ سعید احمد نے اس کے بہن بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے ملاقاتیں کی، چھان بین کروائی اور پھر اس کی افشین سے ملاقات کا وقت مقرر کر کے افشین کو بتا دیا۔ اس کے قواعد سن کر وہ مرعوب بھی ہوئی اور خائف بھی۔ میڈیا سے تعلق ہونے کی بنا پر کسی حد تک وہ خود بھی حسن نوید سے واقف تھی، لیکن گہرائی سے نہیں۔ سعید احمد کی بتائی گئی تفصیلات اسے ہر لحاظ سے عثمان مسعود پہ برتر ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے اعتراضات نہ چاہتے ہوئے بھی دم توڑتے جا رہے تھے۔ پھر جب اس سے تفصیلی ملاقات ہوئی تو وہ اپنے بابا کی چوائس کی دل سے معترف ہو گئی۔ عثمان مسعود نہ ہوتا تو وہ لمحہ نہ لگاتی اور حسن نوید کے حق میں فیصلہ دے دیتی۔ اب مسئلہ عثمان کا تھا، جو حسن کا نام سن کے ہی بھڑک اٹھا تھا۔ اس کا صبر و تحمل لمحوں میں فنا ہو گیا۔ اسے محسوس ہو گیا کہ افشین والدین کے آگے مجبور ہونے لگی ہے اور اس کے ہاتھ سے یوں ہی جانے والی ہے، تو اس نے بنا سوچے سمجھے اس پر اپنی اصلی صورت واضح کر دی۔ افشین نے اسے کافی آزادیاں اور اپنے وجود تک کافی رسائی دے رکھی تھی، لیکن اس کی خواہشات کی ہر حد عبور کرنے میں ساتھ دینا الگ معاملہ تھا، اور افشین اس کے حق میں ہرگز بھی نہ تھی۔ اسے عثمان کے پیندرا بدلنے پہ دکھ ہوا اور یوں حسن نوید کے حق میں فیصلہ دینا آسان ہو گیا۔ اس نے جاب سے ریزائن کر دیا اور شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ ریزائن تو اس نے ناکام محبت کی وجہ سے دیا، لیکن گھر گھرستی اور شریک حیات کو توجیہ بنا کر حسن سمیت سب کے سامنے پیش کیا اور دلوں میں گھر کر گئی۔ عثمان مسعود بھوکے شیر کی مانند پچھاڑے کھاتا رہ گیا۔